بسم الله الرحمن الرحیم قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی پیروی کا حکم فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله۔ نويت سنة الاعتقاف لله تعالى۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا، اللہ رب العالمین اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ رب العالمین اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو محبت اور شوق سے اس سے بھی زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت فرماؤں گا، سبحان اللہ، اور اس کا گواہ بنوں گا۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ جو آدمی 100 مرتبہ سے زیادہ درود پاک پڑھے تو حضور علیہ السلام اس کو قیامت کے دن شفاعت کی بشارت ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں 100 مرتبہ سے زیادہ اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود السلام کی تحفے پیش کر لیا کرے۔ اصول و برکت ایک دفعہ اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلی علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد مبارک فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم فرمایا ہے، قل کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، بفضل اللہ، جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہو تم پر، جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہو، وبرحمتہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہو، فبذالک فلیفرحوا، تو تم اس پر خوشی کرو۔ اللہ کریم نے فرمایا تم اس پر خوشی کرو، خوش ہوا کرو۔ فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، وہ خوشی کرنا تمہارا مال و دولت جمع کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ مال و دولت جو ہم جمع کرتے ہیں، سرمایہ جمع کرتے ہیں، جو بھی کچھ ہم جمع کرتے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا تمہارے جمع کرنے سے بہتر ہے کہ تم جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اللہ تعالیٰ کا فضل ہو، اس پر خوشی کر کے اس پر خوشی کر لیا کرو، یہ جمع کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ کا فضل یا اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہو، تم خوشی منایا کرو، خوشی کیا کرو۔ فضل کیا ہے اللہ کریم کا اور رحمت کیا ہے؟ فضل کے بارے میں اگر دیکھیں تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، فضل انسان پر جب ہوتا ہے تو انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ جس انسان پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہ ایمان دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنائی، اللہ تعالیٰ کا فضل کے علاوہ تو نہیں ہو سکتا، کہ اس کی مہربانی ہے، اس کا فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو اس لیے یہ بھی فضل ہے۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ وبشر المؤمنین، یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومنوں کی یہ بشارت ہے، وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تمہارے لیے ہے۔ تو اللہ کریم نے جس کو بڑا فضل فرمایا ہے وہی بڑا فضل ہے۔ تو بڑا فضل کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام جب تشریف لائیں تو ہمیں ضرور خوشی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو اس لیے بڑا فضل حضور علیہ السلام کی ذات پاک۔ اور رحمت کے بارے میں اگر آپ خیال کریں تو دنیا کائنات کے اندر ہر نعمت موجود ہے، ہر نعمت ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ کہ کسی کو صحت مل گئی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کسی کو بیٹا مل گیا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بیٹی مل گئی یہ بھی رحمت ہے، اور نعمتیں مل گئی، جو بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کی شان بیان فرماتے ہوئے اللہ کریم نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے اپنے محبوب کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ جو ایک گھر کے لیے رحمت ہوتی ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک محلے کے لیے رحمت ہوتی ہے، جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے وہ سب سے بڑی رحمت ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام سب سے بڑی رحمت بھی ہے، فضل بھی بڑا ہے اور رحمت بھی بڑے حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا جب تم پر فضل ہو اللہ کریم کا یا رحمت ہو تو خوشی کر لیا کرو، اور خوشی پر جو تم خرچ کرو گے جمع کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس آیات مقدسہ سے ہمیں پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری پر خوش ہونا، آپ کی عمل پر، حضور علیہ السلام کی عمل پر خرچ کر لینا کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کے راہ میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یہ بہت بڑی نیکی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ایسی ذات پاک ہے کہ جس کے آنے سے دنیا میں بہار آ گئی۔ دنیا میں بہار ہے تو حضور علیہ السلام کی برکت سے ہے۔ حضور علیہ السلام کی برکت سے ہی ہمیں ایمان ملا ہے۔ ہمیں جو ایمان ملا، کیونکہ سب سے قیمتی دولت ایمان ہی ہے، ایمان سب سے قیمتی دولت ہے۔ اگر انسان کے پاس مال ہو، مثال کے طور پر مال ہو، رات کو چور آ جاتے ہیں، ڈکیٹ آ جاتے ہیں، اسے جان کہتے ہیں یا جان دے دو یا مال دے دو، تو بندہ جان نہیں دیتا، مال دے دیتا ہے، مال دے دیتا ہے کہ جان ہے تو پھر اور کما لیں گے اور آ جائے گا، مال دے دیتا ہے، ڈاکو لے جاتے ہیں، جب جان نہیں دیتا۔ جب جان اور ایمان کی آ جائے کہ یہ کوشش ہو کہ اب جان دینی ہے یا ایمان دینا ہے، تو انسان اپنی جان دے دیتا ہے، ایمان نہیں دیتا، کیونکہ ایمان سب سے پیاری چیز ہے۔ جان دے دیتا ہے، ایمان نہیں دیتا، ایمان سب سے قیمتی دولت ہے۔ اس لیے انسان جو مال ہے وہ جان پر قربان کر دیتا ہے، لیکن جان ایمان پر قربان کر دیتا ہے۔ تو ایمان ہمیں ملا ہے حضور علیہ السلام کی برکت سے، حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے۔ تو حضور علیہ السلام کی برکت سے ہمیں یہ بہت بڑی نعمت ملی ہے، تو ہمیں سرکار کی آمد پر خوش بھی ہونا چاہیے، ان کی محبت دل میں اپنانی چاہیے، اور ان کی محبت کا چراغ ایسے ہمارے سینوں میں ہو کہ ان کی سنتوں پر ہم عمل کریں، ان کی اداؤں پر عمل کریں، ان کی ہر ادا کو سینے لگا کہ یہ میرے آقا کی سنت ہے، یہ میرے آقا کی ادا ہے، اس کو سینے سے لگا کر زندگی بسر کی جائے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام سے جتنی محبت والہانہ ہوگی اتنا ہی زیادہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کرم ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام سے محبت صحابہ کرام نے بھی فرمائی ہے، اولیاء کرام نے بھی فرمائی ہے، سب لوگ دنیا کائنات کی ہر چیز سرکار سے محبت فرماتی ہے۔ ایک محبت کا تذکرہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مقدسہ پر قربان جائیے کہ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابی ہے، یہ حضور علیہ السلام کے ایک دن سرکار کے دنیا سے ظاہری وصال کے بعد سرکار کے روضہ منورہ پر مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام کی قبر انور سے چپٹے ہوئے محبت سے اور اپنی عرض معروضات سرکار کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اور اوپر سے مدینہ منورہ کا جو گورنر تھا مروان بن حکم، یہ روضہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ السلام کی قبر انور سے لپٹے ہوئے ہیں،
محبت سے والہانہ سے اپنی عرض و معروضات کر رہے ہیں۔ تو مروان نے ان کی گردن کو پکڑا اور اٹھایا اور کہا اے شخص تجھے پتہ ہے تو کیا کر رہا ہے؟ تو اس شخص نے جب اپنا سر اٹھا کر جواب دیا کہ ہاں میں خوب جانتا ہوں، یہ جواب دینے والے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ ہاں فرمایا کہ میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں۔ اے مروان سن، میں کوئی مٹی اور پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تو اللہ کے پیارے محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں حاضر ہوا ہوں۔ اے مروان جب پرہیزگار لوگ حاکم بنے تو رونے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جب نااہل لوگ دین کے والی بنے تو پھر رونا ہی پڑتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار مصطفیٰ میں اپنی عرض و معروضات کر رہے تھے، روک رہے تھے کہ فرما رہے ہیں کہ پھر رونا ہی پڑتا ہے۔ مروان یہ گرم گرم جملے سن کر خاموش ہو گیا اور چلا گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں سرکار کی محبت تھی اور آپ کی بارگاہ میں اپنی عرض و معروضات کر رہے تھے۔ اسی طرح سارے صحابہ کرام سرکار علیہ السلام پر جانیں قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ جانیں قربان اسی وقت ہوتی ہے جب محبت ہوتی ہے، بغیر محبت کے کوئی جان نہیں دے سکتا۔ اس لیے حضور علیہ السلام کی محبت کا چراغ اپنے سینوں میں روشن کیجئے۔ ایمان ہے تو سب بہار ہے، ایمان ہے حضور علیہ السلام کی ذات پاک۔ تو دعا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔ افضل ذکر لا الہ اللہ لا الہ الا اللہ